آج کا ہمارا پروگرام مودی سرکار کی پالیسیز انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو لے کر ان کو کس چیز کا خوف ہے، وہ کیوں ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو خصوصی طور پہ مسلمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ایک سینئر پولیس افسر نے حلفیہ بیان دیا تھا انڈین سپریم کورٹ کو کہ گجرات چیف منسٹر نریندر مودی نے جان بوجھ کے نان مسلم رائٹس ہونے دیے اور 1000 لوگ اس میں مارے گئے جو وائلنس ہوئی تھی 2002 میں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج کا ہمارا پروگرام مودی سرکار کی پالیسیز انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو لے کر ان کو کس چیز کا خوف ہے، وہ کیوں ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو خصوصی طور پہ مسلمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جبکہ مسلم وہاں سب سے زیادہ پروسیکیوٹڈ مائنورٹی میں سے ہیں۔ ان کی ایجوکیشن لیول، ہائر ایجوکیشن لیول کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مائنورٹی میں سب سے زیادہ بڑی مائنورٹی ہونے کے باوجود وہ سب سے کم ہے، اور تمام معاملوں میں اسی طرح انڈیا کے مسلمان لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، جو لارجر کلیم ہے مودی کا اور بی جے پی کا، وہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ کانگریس حکومت میں رہی ان لوگوں نے بہت ساری ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے مسلمز کو اپیز کیا جا سکے، اور امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جیسے ان کے زمانے میں بہت زیادہ مراد، بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو وہ سہولتیں ملیں جو کسی اور کو نہیں مل رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مودی کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کا ایک رپورٹ ریلیز کر دی، اور وہ رپورٹ بڑی مزیدار تھی۔ وہ تھی جو مودی صاحب کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو سپورٹ کرے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو انڈیا میں ہندو ہیں وہ ڈکلائن کر گئے ہیں 7.8% 1950 سے لے کر اور 2015 تک، اور مسلمان کا شیئر 43.2% ان کی پاپولیشن کی شرح بڑھ گئی ہے۔ یعنی مسلمان کچھ نہیں کر رہا، صرف بچے پیدا کر رہا ہے۔ تو بی جے پی لیڈرز کا کہنا مطلب یہ تھا کہ جلدی وہ وقت آئے گا کہ ہندو مائنورٹی میں چلے جائیں گے اور مسلمز میجورٹی میں آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ تعلیم سے لے کے صحت تک اور انکم لیولز تک مسلمان سب سے اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج طبقہ ہے انڈیا میں۔ حکومت کا جو اپنا لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ 14% آبادی کا حصہ ہیں، اور مائنورٹی میں سب سے بڑی مائنورٹی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہائر ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں، جو ان کا اپنا سرکاری ڈیٹا کہہ رہا ہے، تو صرف 4.6% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے مسلمان بچے انرولڈ ہیں۔ جون 2023 میں ہندوستان ٹائمز، جو ان کا اپنا ڈیلی اخبار ہے انگریزی کا، اس نے گورنمنٹ کا آل انڈیا ڈیٹ اور انویسٹمنٹ سروے اور پیریوڈک لیبر فورس سروے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ تمام جو ان کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس کے حساب سے سب سے غریب طبقہ کسی اگر مائنورٹی گروپ کا انڈیا میں ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ سب سے زیادہ غربت مسلمانوں کے درمیان ہے۔ میں کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی سائٹ کو ریسرچ کر رہی تھی تو ان کی ایک بہت انٹرسٹنگ لیٹسٹ ابھی میرے خیال میں اسی سال سمری لگی ہے۔ ویسے تو بہت لمبا چوڑا وہ ریسرچ پیپر تھا، ظاہر ہے وہ سارا ادھر بتانا تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہت سمجھیے کہ سمری اس کی ایک جو لبے بلبات تھا وہ میں نے اکٹھا کیا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے تو کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کہتا ہے کہ 200 ملین مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، اور ہندوز کی جو ہندوؤں کا ملک ہے یا سب کا ہے، سیکولر کہنے کو تو وہ کہتے ہیں انڈیا اپنے آپ کو، لیکن مودی سرکار کی حکومت میں تو یہ نہیں لگتا کہ وہ سیکولر ہیں، تو وہ لارجسٹ مائنورٹی گروپ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹیز کے اگینسٹ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہو یا رہائش کی جگہ پہ ہو۔ ان کو اکثر اوقات انکار ہو جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں وہ نئی لوگ دینا پسند کرتے گھر۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں شبانہ اعظمی کا بھی ٹیلی ویژن پہ بیان آیا تھا
کہ وہ جدھر گھر اپنا لینا چاہ رہی تھی تو ان کو انکار ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان تھی. اسی طرح سے نوکری کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، ہر جگہ ان کو بیریئرز کا اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیاسی طور پہ بھی ان کو بہت زیادہ آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور اسی طرح سے جو دولت کا حصول ہے، اچھی پوزیشنز پہ پوسٹنگز اگر وہ ڈیزرو بھی کر رہے ہیں تو ان کو نہیں دی جاتی. پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ جو رولنگ پارٹی ہے انہوں نے تو خیر ایک جو حد تھی وہ جس کو کہتے ہیں نا مکا دی، کہ جتنے زیادہ وہ قوانین بنا سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بنائے ہیں. لیکن دیکھیے میں ایک بات ادھر ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بھی اپنے فرقے کے اگینسٹ جاتے ہیں ملک میں تو آپ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فوائد ہو جائیں، لیکن اس طرح نیشنز نہیں بنا کرتے. اس طرح ممالک میں ٹوٹ پھوٹ، نفرت ہوتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہ لانگ ٹرم میں ایک جو کہتے ہیں نا کہ قومیت ہے ایک ملک کی، وہ بری طرح ڈیمیج ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو 2019 میں وہ لے کر آئے، اوریجنل لا جو تھا وہ 1955 میں آیا تھا، اور یہ تمام سٹیزنز کو انڈیا میں انویلپ کرتا تھا، ان سب پہ اپلائی ہوتا تھا. لیکن اس امینڈمنٹ کے تحت انڈین سٹیزن شپ جو امیگرینٹس کو ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے مذہبی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے عنایت کریں گے، اور یہ بینیفٹ انہوں نے پارسیز کو دیا، سکھ کو دیا، بدھسٹ، ہندوز، جینز، کرسچنز کو دیا، جو انڈیا کی رکنیت، انڈیا کی شہرت چاہ رہے تھے اور اپلائی کر چکے تھے 31 دسمبر 2014 سے پہلے. لیکن انہوں نے یہ جو تھا رائٹ، اس میں سے اسپیسیفکلی مسلمانوں کو جو افغانستان سے جن کا تعلق ہے، پاکستان سے جن کا تعلق ہے اور بنگلہ دیش سے تعلق ہے، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ وہ لوگ انڈین سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک الیکشن کی ریلی کے دوران، اتوار کے دن تھی کہ مہینہ نہیں یاد، تو اس میں اتنی اسلاموفوبک اسپیچ کی تھی کہ اٹ ٹریگرڈ اے لاٹ آف اینیموسٹی اگینسٹ ہم بائی دا مسلمس، اور ان کو اپنی بہت ساری گفتگو سے بیک ٹریک کرنا پڑا تھا. پھر آپ کو آکوپائڈ انڈین کشمیر میں جو وہاں کے مسلمان میجورٹی علاقہ ہے، اور جس کانٹریکٹ کے تحت انہوں نے انڈیا کو جوائن کیا تھا، اس میں جو شقیں واضح تھیں، اس میں ایک یہ تھا کہ صرف کشمیر کی اپنی جو پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی شقہ میں بدلاؤ آنا ہے، انڈیا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس طرح اور قانونی شقیں تھیں. تو جو مودی صاحب نے ان کا کانسٹیٹیوشن بدل ڈالا، سٹیزن شپ کی ڈیفینیشن بدل ڈالی، وہ قانونی طور پہ انہوں نے وائلیٹ کیا ایک ٹائم آنرڈ جو ایک ایگریمنٹ تھا دونوں جگہوں کے درمیان. ایک ملک ہے، ایک ان کا اسٹیٹ انڈیپینڈنس ان کی اپنی الگ تھی، ان کی شناخت تھی. اس سٹیزن شپ کے ایکٹ کو چینج کرنے کے تحت کیا ہوا کہ پہلے صرف کشمیریز وہاں خرید و فروخت کر سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، زمین خرید سکتے تھے، زمین بیچ سکتے تھے. اب جب سٹیزن شپ کا معنی ہی بدل دیا، انہوں نے ہندوز اور سکھس کو بھی بیچ میں لے آئے، اور انہوں نے بھر بھر کے سکھ اور ہندو پھینکے آکوپائڈ انڈین کشمیر میں. اور اس کا لیکن اس کے باوجود ان کے منہ پہ بہت میں کیا کہوں کہ تھپڑ پڑا کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس کے باوجود اس تمام ایفرٹ کے باوجود وہ وہاں پہ الیکشن ہار چکے تھے، وہ الیکشن نہ جیت پائے وہاں پہ، اور یہ بہت بے عزتی کا مقام تھا ان کے لیے. بہرحال، اور آخری بات جو میں اپنی ختم کروں گی وہ یہ ہے، بے شک سپریم کورٹ نے ان کو پرائم منسٹر بن گئے تھے، سپریم کورٹ بھی کیا کرتا کہ ان کو معافی دے دی، ان کو کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا گجرات کے میسیکر میں. آپ لوگوں کو یاد دلاتی چلوں کہ جب یہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو نریندر مودی کا داخلہ امریکہ میں بند تھا. ہی کوڈ ناٹ گو دیئر، ہی واز اے پرسنا نان گریٹا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو بچر آف گجرات کا خطاب دیا گیا تھا. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی سنجوئے مجمدر کی،
یہ جو ہے ان کا کہنا تھا، انہوں نے اپنے ایک رپورٹ میں لکھا BBC نیوز دہلی کہ نریندر مودی نے اجازت دی گجرات 2002 میں کہ اینٹی مسلم رائٹس ہوں، اور ایک سینئر پولیس افسر نے حلفیہ بیان دیا تھا انڈین سپریم کورٹ کو کہ گجرات چیف منسٹر نریندر مودی نے جان بوجھ کے نان مسلم رائٹس ہونے دیے، اور 1000 لوگ اس میں مارے گئے، اور جو وائلنس ہوئی تھی 2002 میں۔ سنجے بھاٹ کا کہنا تھا اسی رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو میٹنگ تھی انہوں نے خود اٹینڈ کی ہے، جس میں مودی نے کہا کہ ہندوز جو ہیں ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا وقت دینا چاہیے ہمیں، اور مودی صاحب نے تو ہمیشہ ڈینائی ہی کیا ہے، مگر میں بھی وکیل ہوں، کورٹ جاتی رہی ہوں، جو لوگ 10 قتل بھی کرتے ہیں وہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔